بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بہت ہی نالائق ہیں۔ پاکستان دنیا سے بہت سے معاملات میں پیچھے ہے، چاہے وہ معاملہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہو، چاہے وہ کھیل کا ہو، یا چاہے وہ دنیا کا کوئی اور مقابلہ ہو۔ ہم اکثر یہ چیز سنتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کرپشن میں مبتلا ہیں، پاکستان کے لوگ انوویٹو نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ چور ہیں۔ مگر آج میں آپ کو پاکستان کی چند ایسی مثبت چیزیں بتاؤں گا جو اس وقت کورونا جیسی جو عالمی وبائی جس نے اس وقت پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچایا ہوا ہے، اس کے اندر بھی پاکستانیوں کی یہ جو مثبت چیزیں ہیں یہ ابھر کے سامنے آئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، نام لیتے ہیں چیریٹی کا۔ ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی پاکستان کے اندر اس مرض نے اپنی انٹری کی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مجبوراً ایک نہایت ہی اہم قدم اٹھانا پڑا جس کا نام ہے لاک ڈاؤن۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے ہمارے دہاڑی دار مزدور، بہت سارے ایسے حضرات جو صبح اس نکلتے ہیں صرف اور صرف ایک دن کی ایک وقت کا روزی روٹی کے لیے، وہ بہت متاثر ہوئے۔ ان کے بچوں کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا۔ تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن کا ادھر اعلان نہیں ہوا اور ادھر بہت ساری ایسی این جی اوز نے ایک نہایت ہی اہم قدم اٹھایا اور راشن کی تقسیم جیسا ایک نہایت ہی اہم فریضہ سر انجام دینا شروع کیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 1.5 ارب روپے سے زائد کا راشن پاکستان کی گورنمنٹ کے علاوہ جو این جی اوز ہیں وہ تقسیم کر چکی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو یہ چیریٹی کے اندر اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے، جہاں پہ جیسے ہی بیماری آئی تھی تو وہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ انیشیٹو لیے گئے تھے یا نان گورنمنٹ لیول پہ انیشیٹو نہیں اس طرح لیے گئے۔ پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ انیشیٹو لیے جا رہے ہیں نو ڈاؤٹ، مگر ایک نان گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک این جی او سیکٹر کے اندر ایک سوشل ایکٹیویٹی کے اندر اس طرح کا کام سر انجام ہونا دنیا میں سے کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ دوسری اگر ہم بات کریں سینیٹائزر کی تقسیم، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر فری ماسک اور سینیٹائزر کی تقسیم کی گئی ہے اور یہ بھی ایک بہت چیریٹی کے اندر ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم کام کیا گیا ہے۔ وہ بہت ہی اہم کام کیا کیا گیا ہے کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلک اور مختلف قسم کے مسالک کے اندر یہ قوم بٹی ہوئی ہے، مذہب کے اندر تفریق ہے۔ دنیا میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر غیر مسلموں کو تحفظ نہیں ہے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ اسی پاکستان کے اندر انہی پاکستانیوں نے بلا کسی مذہب کی تفریق کے اندر میں، چرچ میں اور مساجد کے اندر سینیٹائزر کا سپرے کیا۔ یہ وہی پاکستان ہے، یہ وہی امیج ہے، یہ وہی پاکستانی ہیں جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مذہب کے اوپر پولیٹکس کرتا ہے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ اس نے سینیٹائزر کی جو پھیلاؤ ہے، جو چھڑکاؤ تھا کلورین کا، وہ یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسجد ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ مندر ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ چرچ ہے، اس نے بلا تفریق ایک فریضہ سر انجام دیا۔ پھر تیسری ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اکثر دنیا کے اندر بھی یہ بات دیکھی گئی کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن کا اناؤنس ہوا کہ ان کے جو سٹورز ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں، وہ خالی ہو گئے اور پاکستان کے اندر بھی اس چیز کا اندیشہ تھا۔ مگر میں سلوٹ پیش کروں گا ہمارے پاکستانیوں کو کہ راشن کی تقسیم کے ساتھ ساتھ بازاروں کے اندر ہمیں کسی قسم کی کسی راشن کی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ آرام سے ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اندر آرام سے ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، ہم آرام سے بازار جاتے ہیں، چیز خریدتے ہیں اور خرید کے آرام سکون سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری گورنمنٹ کی اور نان گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم صحت کے میدان میں ہیں تو ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں، تعلیم اور صحت کو اگر میں ریلیشن کروں کہ پاکستان کے اندر تحقیق نہیں ہو رہی، ریسرچ نہیں ہو رہی، مگر آپ کو میں یہ بات بتاتا جاؤں کہ پاکستان ہی کی ایک یونیورسٹی، نسٹ یونیورسٹی نے کرونا کی ٹیسٹ کے لیے کٹس بھی بنا لی گئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ مطلب ہمارے ہاں بہت سارے دانشور حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستانی تحقیق نہیں کرتے، پاکستانی ریسرچ نہیں کرتے، تو یہ ابھی اس بیماری نے قدم ہی رکھا ہے دنیا میں، ادھر ہم لوگوں نے اس کی کٹس بنا لی ہیں۔
تو آخرکار یہ بھی تو پاکستانی ہے، ہمیں یہ امیج بھی پاکستان کا دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ پھر میڈیسن کی بات کریں تو میڈیسن کی جو اخبار میں اور خبروں میں چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ 80% تک کامیابی پاکستان کو ہو گئی ہے کرونا کی میڈیسن بنانے کے اوپر۔ اللہ کرے کہ یہ کامیابی ان کی 100% ہو اور وہ پازیٹیو ہو اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہو پاکستان کو، مگر اب تک اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کراچی کے اندر پلازما ٹرانسفارمیشن کی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا کے جو پیشنٹ ہے اس کا علاج کیا گیا ہے کراچی کے اندر پلازما ٹرانسفارمیشن کا۔ اس کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آئی ایم ناٹ ڈاکٹر، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو پاکستان کے لیے پازیٹیو چیز ہے، مثبت چیز دو ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ پاکستان کا ہی وہ ڈاکٹر تھا، پاکستان کا ہی وہ ہاسپٹل تھا، پاکستان کے وہ ریسرچر تھے، پاکستان کے ہی وہ لوگ تھے جہاں پہ اس کے اوپر تحقیق کی گئی کہ آیا ہم اس بیماری کا علاج اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری مثبت چیز یہ کہ ایک نوجوان ینگ آدمی نے اپنا پلازما ڈونیٹ کیا اس موقع کے اوپر۔ تو سیکنڈ مثبت چیز پاکستانی ہی وہ تھا۔ ریسنٹلی ہم نے یہ بات سنی تھی کہ چائنا کے امریکہ کے اندر جب اس کی میڈیسن پہ کام کیا جا رہا تھا، جب اس کی میڈیسن بنا لی گئی تھی تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو سیلف ڈونیٹ کیا تھا، تو بہت باتیں ہوئی تھیں اس کے اوپر کہ پاکستانی ایسا نہیں کرتے۔ تو ایک پاکستانی نہیں اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ میرا پلازما لیں اور اس کو آپ جو بھی آپ کی ٹیکنیک ہے اس میں اس کو یوز کریں۔ اور یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے، ہمیں یہ بھی دنیا کو دکھانا چاہیے، ہمیں دنیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم پاکستانی ایسے بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ جیسے ہی یہ کرونا کا ایشو آیا ہے، کرونا کا مسئلہ ایشو پاکستان میں آیا ہے، تو لوگ جو ہے ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں، ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ لوگوں پہ آ رہا ہے، لوگ سائیکی کے پیشنٹ بنتے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ چیز ہم دنیا نے دیکھی کہ جیسے ہی پاکستانیوں نے اس چیز کو نوٹ کیا، تو جو پاکستان کے سائیکولوجسٹ ہیں، جو پاکستان کے جو سائیکولوجیکل مختلف NGOs بنی ہوئی ہیں، انہوں نے فی الفور اس کے اوپر اسٹیپ لیا اور فری کاؤنسلنگ سیشنز لانچ کر دیے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آن لائن تقریباً ہر جو ہے سول سوسائٹی نے، ہر NGO نے اور ہر سوشل سوسائٹی نے اور ہر یوتھ سوسائٹی نے اور جتنے بھی ہمارے پاس سائیکولوجیکل پلیٹ فارم موجود ہیں، انہوں نے فری آن لائن سائیکولوجیکل سیشن شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو بات ہے جو ہمیں دنیا کو دکھانی چاہیے، کیونکہ انسان شاید کرونا سے ٹھیک ہو جائے مگر اس کے جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہیں یہ ایک بڑے لانگ لاسٹنگ ہے، کافی عرصے تک لوگ اس کے خوف میں مبتلا رہیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی پاکستانیوں نے ایک سوچ کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ کام شروع کیا، یہ بھی بڑی پازیٹیو بات ہے۔ پھر میں بات کرنا چاہوں گا ایک پاکستانیوں کا ایک ایسا طبقہ جس کے ہم ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں، جس کے خلاف ہم نے سوشل میڈیا پہ میمز بھی بنائی ہیں، جس کے خلاف ہم خود بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے لطیفے بھی ہیں، ہم خلاف ہیں، وہ ہے ہمارا پولیس کا طبقہ۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اور بہت ہی خوبصورت پولیس کا رویہ دیکھنے میں ہمیں یہاں پہ ملا ہے۔ اس حوالے سے لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں کی آگاہی مہم، لوگوں کو اویئر کرنا، لوگوں کو بتانا ماسک پہننا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، سینیٹائزر یوز کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کے دستانے پہننا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ بھی ایک بہت پازیٹیو امیج ہم نے پاکستانیوں کا پریزنٹ کرنا چاہیے دنیا کے سامنے۔ اور میں آخر میں بات کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم گھروں میں قید ہیں تو گھروں کے اندر جو ہمارا پیرنٹس کا اور بچوں کا جو ایک سوشل ڈسٹنس ہے نا، اس لاک ڈاؤن میں وہ بھی کم ہوا ہے، ایک سوشل بانڈنگ بہت مضبوط ہوئی ہے، ایک سوشل ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوا ہے۔ تو یہ بھی پاکستانیوں کی ہی خاصیت ہے۔ دنیا میں سوشل سسٹم، فیملی سسٹم، خاندانی نظام آلموسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، دنیا اس کے اوپر سوچ نہیں رہی، دنیا اس کی اہمیت کا دنیا کو احساس نہیں ہے کہ اس سوشل بانڈنگ سے، اس خاندانی نظام سے، اس فیملی سسٹم سے، اس پیرنٹس اور چلڈرن کے آپس میں ریلیشن شپ سے بچے کی صحت اور بچے کی سائیکی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے، دنیا کو ابھی اس کے اوپر اس طرح سوچ نہیں رہی، مگر پاکستانیوں نے اس لاک ڈاؤن کے اندر اس کا بھی بڑا اچھا یوٹیلائز کیا۔ اور پیرنٹس اور بچوں کا جو گیپ ہوتا ہے، کیونکہ پیرنٹس بھی سارا دن گھر میں ہیں، بچے بھی سارا دن گھر میں ہیں، تو وہ گیپ بھی کم ہوا ہے اور ان کو بھی ایک دوسرے کا سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ تو میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا آپ تمام پاکستانیوں سے کہ چونکہ ہم پاکستان کا امیج ہیں، ہم پاکستان کی یوتھ ہیں، ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم کے اوپر، ہمیں پاکستان کا نیگیٹو امیج نہیں پیش کرنا چاہیے۔
ہمیں پاکستان کے پازیٹیو امیج پیش کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پازیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، پاکستانیوں کے اندر بہت زیادہ پازیٹیوٹی ہے۔ صرف بات یہ ہے اس پازیٹیوٹی کو اچھے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی پائندہ باد۔ شکریہ۔